اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تھرڈ سنڈے سیشن ہے سیرہ پہ۔ تو ہم دو سیشنز میں ابھی تک بات کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر وحی تک، وحی کے نزول تک جو امپورٹنٹ واقعات تھے وہ، اور پھر ہم نے وحی کا نزول سیکنڈ سیشن میں دیکھا، اور اس میں ہم نے ابھی کمپلیٹ نہیں اس کو کور کیا تھا کہ ہمارا جو ٹائم تھا وہ کور ہو گیا تھا، تو جہاں پہ لیفٹ کیا تو وہیں سے چھوڑتے ہیں۔ ہم ٹاپک دیکھ رہے تھے کہ دعوت دین میں نیک بیوی کا کردار۔ تو اس میں ہم نے جیسے دیکھا حضرت خدیجہ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، انہیں کس طرح سے حوصلہ دیا، تو یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کے بعد بھی جتنا بھی عرصہ حضرت خدیجہ رہیں حیات ان کی، تو انہوں نے جتنا سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک مثالی بات ہے دنیا کی تمام نیک عورتوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور نیک بیوی اس دنیا کا بہترین سامان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وفا شیاری ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ وہ اپنی مثال آپ ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی زندگی میں، اور ایون کہ ان کی زندگی کے بعد بھی، انتہائی درجے کی وفا شیاری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ اور جبریل کی جانب سے سلام بھی پہنچایا تھا۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ابھی آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں سالن، کھانا یا مشروب لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دیجیے جو ایک کھولدار موتی یا پھر سونے کا بنا ہوا ہے، اس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ تو سبحان اللہ، مطلب دیکھیں جبریل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کر آئے، اور پھر کہنے لگے کہ میری طرف سے بھی سلام کہیے گا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، ان کی شان ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شیاری ہے اس کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت تقسیم کر کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے۔ اور کبھی میں آپ سے کہتی کہ لگتا ہے دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں تھی، تو اس پر آپ فرماتے وہ واقعی ایسی ہی تھی، میری اولاد بھی تو اسی سے ہوئی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنے کا انداز یاد آ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، یا اللہ، یہ حالہ بنت خویلد ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے بڑا رشک آیا، میں نے کہا قریش کی ایک بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں، وہ دانت نہ ہونے کی وجہ سے سرخ مسوڑوں والی جو عرصہ ہوا فوت ہو چکی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بڑی عزت افزائی کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس آیا کرتی تھی، اور آپ نے یہ بات واضح کی کہ عہد رفتہ کی پاسداری ایمان کا جزو ہے۔ پھر اس میں ہم نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ اس واقعے میں پڑھی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، تو ورقہ بن نوفل نے جو الفاظ کہے کہ کاش میں، جب تم جو ہے وہ نبی بن گئے ہو، تو کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہیں تمہارے قوم کے لوگ نکالتے، تو میں تمہاری بڑی مدد کرتا، میں تمہارے جو ہے وہ تمہارے لیے کھڑا ہوتا۔ تو اب اس میں جو اس نے یہ الفاظ کہنا کہ جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، تو اس سے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کون سا نبی ایسا ہے جس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو جب اب ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں،
جب بھی کوئی اس طرح کا پیغام یعنی کہ رسالت لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر، اور اس نے یہ الفاظ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر زمانہ نبوت مجھے ملا تو میں آپ کی پرزور تائید کروں گا۔ تو اس حدیث نے اس طرز عمل کی وضاحت کر دی جو پہلی امتیں اور اپنے جو ہے وہ ہر اس نبی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں جس نے بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا، اور ان کا یہ طرز عمل انبیاء کی تکذیب اور انہیں وطن سے نکال دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ قوم لوط کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو قوم شعیب نے بھی اسی طرح کہا۔ کیا کہا قوم شعیب نے؟ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ تو یہ یعنی کہ کوئی نیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نہیں ہوا، یہ ہر امت نے اپنے نبی کے ساتھ جو ہے یہی کام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس میں ہمیں امپورٹنٹ پوائنٹ ملتا ہے وحی کی بندش کا، کہ کچھ عرصہ کے لیے جو ہے وہ وحی آنا سٹاپ ہو گئی تھی۔ تو اس میں اب کچھ عرصہ جو ہے وہ کئی نے 6 ماہ اور کئی نے 2.5-3 سال کا بھی عرصہ بتایا ہے، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ آپ یعنی اس کو ڈیسائیڈ نہ ہی کریں تو وہی بہتر ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کی بندش سے مراد جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا رک جانا ہے، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا پہلی وحی آنے کے بعد تو وہ دور ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا انتظار رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بندش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس منظر سے ڈر گیا، گھر واپس آیا تو میں نے کہا مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ اے لحاظ میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجیے۔ تو اس کے بعد پھر وحی کی قیامت تیز ہو گئی اور مسلسل آنے لگی۔ ابھی جسٹ اذان والے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور یہ وحی کی بندش کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ
وحی کی بندش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ وہاں سے چھلانگ لگا دے، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ وہاں سے چھلانگ لگائیں تو جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اضطراب تھا، پریشانی تھی، وہ تھم جاتی اور دل پرسکون ہو جاتا، پھر آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ پر وحی کی بندش کا عرصہ جو ہے وہ طویل ہو گیا تو آپ پھر ایسا کرنے یعنی پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگانے کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو پھر جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد خفیہ دعوتی سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ تو اب جو آیات آئی تھی یا ایھا المدثر قم فانذر کہ اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھے اور ناپاکی چھوڑ دیے، جو ان آیات کا تسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کا پیغام تھا کہ آرام و سکون کی جو نیند ہے اس کا دور اب ختم ہو چکا، اب مستقبل میں آپ کو ایک انتہائی جو ہے وہ عظیم الشان کام پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اس کام کی ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیند کو چھوڑ کر کمر بستہ ہو جائیے، مصیبت کے خاتمے کے لیے ہر طریقہ آزمائیے تاکہ کسی کا عذر باقی نہ رہے، پیغام رسالت لوگوں تک پہنچائیے، وحی کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیے اور اس رستے میں آنے والی ہر تکلیف پر دل کو مضبوط رکھیے۔ اس طریقے سے رسالت کا حق ادا ہوگا اور دعوت بھی مضبوط ہوگی۔ اب دعوت دین اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا سب سے پہلا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے۔ ان آیات میں ایسے امور کی طرف رابری کی گئی جنہیں دعوت محمدی اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ اسلام کی بنیاد انہی امور پر ہے، اور وہ امور کیا ہیں؟ توحید، قیامت پر ایمان، تزکیہ نفوس، امت مسلمان کو ہر قسم کے شر سے بچانا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ کرنا۔ ان آیات کا مقصد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیمت ہے اس میں شدت اور تیزی پیدا کرنا تھا، تاکہ آپ اپنے رب کی رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پوری طرح سے مستعد ہو جائیں اور کسی مزاحمت، رکاوٹ اور مشکل کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دعوت اللہ کی آسان طریقے سے تکمیل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب وحی کی بندش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلا خطاب کیا گیا، اس میں دیکھیں نا، آپ کو صرف ڈرانے کا حکم ہے، خوشخبری دینے کا نہیں۔ اب اس میں یہ لطیف اشارہ موجود ہے کہ آپ کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے انتھک محنت اور تلخ ترین مرحلوں سے گزرتے ہوئے زبردست جدوجہد کرنی ہوگی۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت محکم ہو گئی اور آپ کا حوصلہ مضبوط ہو گیا اور آپ آمادہ ہو گئے کہ اپنے جو منزل ہے اس کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزریں اور اس رستے میں آنے والی کسی مشکل اور رکاوٹ کو خاطر میں نہ لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سب سے سورہ یہ اس کے بعد جب سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد سب سے جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ ہے، جو قرآن پاک کی اوپننگ کی سورہ ہے اور جس میں قرآن پاک کی پوری تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس میں یعنی سارے جو ہے وہ علم اس صورت میں ہیں۔ خیر اس پہ ایک پورا علیحدہ سے سیریز ہے، پوری ادھر یوٹیوب میرے چینل پہ بھی پڑی ہوگی سورہ فاتحہ سیریز، تو وہ بھی جو ہے سب سے پہلی صورت وہی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ لائن یعنی کہہ لیں تمام ڈومین جو تھیں دعوت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ ہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ہی وحی الہی سماعت فرمائی، اور آپ ہی سے سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی تعلیم بھی سب سے پہلے آپ ہی نے حاصل کی، اور آپ ہی کے مکان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ سب سے پہلی وحی وہ جو لے کے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ انہی کے مکان میں لے کر اس کی تلاوت جو ہے وہ غار حرا کے بعد آپ ہی کے گھر میں کی گئی تھی۔ اور عقیدہ توحید کے اقرار کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی وہ اقامت صلاۃ ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی۔
اب نماز کی فرضیت کے بعد جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی بالائی جانب تھے، تو جبریل علیہ السلام نے وادی کی ایک جانب اپنی ایڑی ماری تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ نماز کے لیے وضو کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے جبریل علیہ السلام نے وضو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے وضو کی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی اور آپ نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر جبریل واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کر کے دکھایا اور بتایا کہ نماز کے لیے اس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے وضو کی طرح وضو کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ تو یہ بھی آپ کا ایک شرف ہے کہ سب سے پہلے آپ کی امامت میں نماز پڑھنے والی حضرت خدیجہ ہی ہیں۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب کا قبول اسلام کا واقعہ تھا کہ سیدنا خدیجہ کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، جو سب سے اتھینٹک قول ہے، وہ 10 سال تھی۔ امام طبری اور ابن اسحاق نے اسی قول کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر یہ خصوصی انعام فرمایا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاطفت میں یعنی بچپن میں تربیت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چچا ابو طالب سے لے کر اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے فرد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نماز ادا کی۔ اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں چلے جاتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب بھی اپنے والد اور چچا صاحبان اور اپنی ساری قوم سے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ دونوں وہاں نمازیں ادا کرتے اور شام کو واپس آ جاتے تھے۔ پھر وہ پاکیزہ گھر انہیں اپنی آغوش میں لے لیتا تھا، جو دولت ایمان کی وجہ سے ہر قسم کی آلودگی سے پاک، صدق و وفا سے لبریز اور عزت و شرافت کا منبع تھا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ غلامی کی زندگی سے نجات پانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد گرامی اور دیگر گھر والوں کو اپنے بیٹے کی غلامی کا علم ہوا تو وہ انہیں واپس لینے اور خریدنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مکمل اختیار دے دیا کہ جانا ہے تو واپس چلے جاؤ اگر چاہتے ہو، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد اور اپنے اہل خانہ پر ترجیح دی اور کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی جاؤں گا تو جو ہے وہ یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا اور میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے والد اور چچا کے درجے میں ہیں۔ یہ سن کر ان کے والد اور چچا نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو آزادی کے بجائے غلامی کو پسند کر رہا ہے اور اپنے باپ، چچا اور گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ سن کر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کا قبول اسلام کا واقعہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیوں سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ اپنی والد کی باسط سے قبل ہی ان کی استقامت اور حسن کردار کی وجہ سے بہت متاثر تھیں۔ اس زمانے کے لوگ بت پرستی اور طرح طرح کے گناہوں میں گھرے ہوئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آلودگیوں سے یکسر پاک تھے۔ ان سب اوصاف سے متاثر ہو کر آپ کی ساجداتیاں فوراً ایمان لے آئیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنے والا پہلا گھرانہ بنا۔ تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کے لحاظ سے بھی اسی گھرانے کو فوقیت حاصل ہوئی اور اللہ نے انہیں خوبیوں سے نوازا، اور انہی خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے اسلامی دعوت کی تاریخ میں اس پہلے کا شانہ نبوت کو عظمت حاصل ہوئی اور اس خانوادے نے اسلام کے نشر و اشاعت میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔
اب اس کی کچھ خصوصیات اور امتیازات ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا کے بعد آسمانی کی وحی پہلی تلاوت جو ہے وہ اسی گھر میں ہوئی۔ قبول اسلام میں سب مردوں اور عورتوں پر سبقت لے جانے والی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر کی مکین تھی۔ اقامت صلاۃ سب سے پہلے اسی گھر میں ہوئی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے 3 افراد حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اسی گھر میں اقامت گزین تھے، اور نصرت دین کی ذمہ داری سب سے پہلے اس گھرانے نے قبول کی۔ گھر کا کوئی فرد، وہ چاہے چھوٹا تھا یا بڑا، دعوت دین کی حمایت سے پیچھے نہیں رہا۔ تو قیادت کا حق صرف اسی گھر کو حاصل تھا۔ اس گھر کی مالکہ کا یہ استحقاق تھا کہ وہ رہتی دنیا تک کے مسلمان گھرانوں اور ان کے عورتوں اور مردوں کے لیے ایک تابندہ مثال اور آئیڈیل بنے، اور اس گھر کے مکینوں میں ایک پاک باز مجسمہ ایمان اور اخلاق اور پیکر صدق و وفا بیوی تھی، ایک فرما بردار دست و بازو بننے والے دوست اور ساتھی کی صورت میں ایک چچا زاد نوجوان جسے سربراہ خاندان نے اپنی کفالت میں لے رکھا تھا، ایک سچا مومن، معاون اور مددگار منہ بولا بیٹا تھا، اور فرما بردار اور اطاعت گزار، ایماندار اور حق کی تصدیق کرنے والی بیٹیاں تھیں۔ اور اس خانوادے نے ایمان کا خوبصورت جامہ زیب تن کر لیا تھا، اور تصدیق رسالت کے نور نے اس گھرانے کے تمام افراد کے کردار کو منور کر دیا تھا۔ شوہر نامدار اور زوجہ محترمہ میں کامل ہم آہنگی تھی، اور ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا بھرپور احترام موجود تھا، اور اس جلیل القدر گھرانے کی فضا میں یہ ارشاد ربانی عملاً ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اس طرح اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی عملی شکل موجود تھی جو آپ نے تربیت کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ تو صحیح تربیت ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایمان لانے اور تصدیق کرنے میں سبقت لے گئیں۔ اس طرح کا شان نبوی کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے، کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اعلیٰ قدریں اختیار کرنے، شرع احکام کی بجا آوری اور دینی فرائض پر عمل کے لیے اس مثالی گھرانے کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ تو سنت الہیہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ قوم کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے ایک اچھے انسان، اچھے خاندان اور پھر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل بنیادی عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام نے ایک مسلمان فرد کی تربیت کا خاص اہتمام کیا، اور ہر عمل سے پہلے اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ضروری قرار دیا ہے، کہ آپ تب تک سوسائٹی چینج کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے گھر والوں کو چینج نہیں کر لیتے۔ تو ایک مسلمان فرد کسی بھی معاشرتی تعمیر کے زاویوں کو درست رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک خاندان بھی زبردست اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس میں افراد تیار کیے جاتے ہیں، پیدائش سے موت تک ساری زندگی ایک شخص خاندان کی حفاظت و نگرانی میں رہتا ہے، اور یہ پہلی تربیت گاہ ہے جہاں پہ کردار سازی ہوتی ہے، جہاں فرد کو اخلاق کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے اور جہاں اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس طرح خاندان، فرد اور معاشرے کے درمیان ایک پل اور واسطے کا کام دیتا ہے۔ اگر واسطہ درست اور مضبوط ہوگا تو اس کی دونوں اطراف یعنی فرد بھی اور معاشرہ بھی درست اور مضبوط ہوں گے۔ اب ایک بچے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام میں سبقت لے جانے میں اس جانب اشارہ تھا کہ قوم کے نونہالوں کے لیے جو کلیاں ہوتے ہیں دعوت دین کی ضرورت ہے، اور نئی نسل کی تربیت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح مراحل سے گزر کر اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت اور اسلامی ثقافت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح قبول اسلام میں ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے سبقت لے جانے میں یہ فیصلہ تھا کہ اسلام میں عورت کا درجہ بلند ہو اور اسلام کی مضبوط بنیاد بھی خاندان پر رکھی جائے۔
اسلامی دعوت کے نقطۂ آغاز پر ایک خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، ایک بچے حضرت علی بن ابی طالب اور خاندان نبوت کے بقیہ افراد کے سامنے دعوت پیش کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ دعوت جو دین کی ہے یہ سب کے لیے، چاہے بچہ ہے، بڑا ہے، غلام ہے، آزاد ہے، یہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب معاشرے کا حصہ ہیں، اور اپنے وقت پر ان سب کو معاشرے کی تعمیر، حکومت کا قیام اور ثقافت اسلامیہ کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ یعنی پلرز ہیں ایک جو ہے وہ کلسٹر کے، کہ آپ نے اپنا کلسٹر کریٹ کرنا ہے، آپ نے انفلوئنس کرنا ہے سوسائٹی کو۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں خدیجہ ڈھونڈیں، اپنے گھر میں زید بن حارثہ ڈھونڈیں، اپنے گھر میں علی بن ابی طالب ڈھونڈیں، اور پھر اپنے سب سے بیسٹ فرینڈ حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈیں۔ تو یہیں سے تو بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سٹارٹ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر اگلے جو یعنی پہلے 10 یا 14% اکٹھے کرنا مشکل کام ہے، پھر آگے اگلے لوگ اکٹھے کرنا وہ کوئی مشکل اتنا کام نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ سنڈے میں کور کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔